نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، سارے مجھے دیکھنا۔ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ فَأَهْوَى بِإِصْبَعِهِ إِلَى لِسَانِهِ کَأَمْسِكْ لِسَانَكَ معاذ پورے دین کا خلاصہ ہے، زبان قابو میں رکھ، زبان قابو میں رکھ۔ کہ یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑو گی؟ تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے۔ تو میں آپ سب نوجوان ہو، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ہمارے معاشرے کو آگ لگ چکی ہے اس زبان کے غلط استعمال سے۔ میٹھا بول ہم بھول چکے، درگزر والا بول بھول چکے۔ جب زبان کے بندھن ٹوٹتے ہیں، سامنے بیوی ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بیٹی ہو، سب کو رگڑا دے دیتے۔ اور اتنا بڑا عظیم انسان کہہ رہا ہے میں نے اپنی زبان سے کسی کو کبھی دکھ نہیں پہنچا، میری زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلا۔ تو ایک یہ میری آخری بات ہے، ایک نماز اپنے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، اور ایک زبان اور دل کی حفاظت اللہ کے بندوں سے جڑنے کا ذریعہ۔ جہاں رشتے ہوں وہاں زبان اور احتیاط سے استعمال کرو، ماں کے آگے، باپ کے آگے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی خامند کے سامنے، خامند بیوی کے سامنے، ایسا بول نہ بولو جو دلوں کو توڑ دے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے۔ تو بڑا فقدان ہے اس کا۔ تو ایک 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ قابو پا لو۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی کرتے ہیں۔ اس کو درمیان میں لاؤ، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ کیسز تھوڑے ہیں کہ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی ہو، دوسرے کیسز زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ بڑی زیادتی ہوتی۔ پھر عورتوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان ایسی استعمال نہ کرو کہ خامند کی دل شکنی، دل آزاری ہو۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم میں آبلے پڑ جائیں، آبلوں میں پیپ پڑ جائے، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ اور خامدوں سے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو عجب حدیث سناؤں، میں بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوا تھا۔ سب سے پہلے قیامت کا دن ترازو میں جو عمل تولا جائے گا، نہ نماز، نہ جہاد، نہ روزہ، نہ تبلیغ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ تہجد، نہ تسبیح، نہ سخاوت، سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا۔ عورت کا سلوک خامند کے ساتھ اور خامند کا سلوک بیوی کے ساتھ سب سے پہلے اسے تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں نبوت والے اخلاق زندہ کرو۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور شیطانوں سے پوچھتا کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی کہتا ہے چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، شراب پلا دی، جوا کھلا دیا، زنا کرا دیا۔ ویسے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہوں ٹھیک ہے، یوں کرتا رہتا، یوں کرتا۔ ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جی سائیں میں میاں بیوی کو لڑے گا، شاباش پتر تو اگاں آ جا، تو اگاں آ جا۔ کہتا ہے شاباش تو اصل کام کر کے آیا۔ سن رہے ہو؟ مسلم شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اس کو گلے لگاتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک۔ میاں بیوی کی لڑائی نسلیں برباد کر دیتی۔ ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ طلاق، سورہ تحریم، اتنی بڑی بڑی صورتیں، ایک گھر ٹھیک چلے، میاں بیوی میں سلوک رہے، میاں بیوی میں سلوک رہے، اولاد کے ساتھ سلوک رہے، اتنی بڑی بڑی صورتیں اتاری گئی ہیں۔ اولاد کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ شاگردوں عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ توہین کا انداز اختیار کر جاتی ہے۔ اگر استاد کا رویہ توہین والا ہوگا
تو شاگرد کی طرف سے رد عمل دیکھے گا. اگر ماں باپ کا رویہ اولاد کے لیے توہین آمیز ہوگا تو اولاد کی طرف سے عمل آئے گا. تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے، چاہے شاگرد ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے خاوند ہو، تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے. میرے پاس آئے یہ صحافی، وہاں ایک شہر میں تھا، تو کہنے لگے کچھ ہمیں نصیحت فرمائیں. میں نے کہا تنقید تمہارا حق ہے، تمہارے پیشے کا تقاضا ہے تنقید، لیکن تنقید اور توہین کا بارڈر ملا ہوا ہے. بارڈر نیڑے نیڑے، پیر ادھے گیا تھا نپے جاؤ گے. توہین حرام ہے، تنقید تمہارا حق ہے. تو تنقید اگر توہین میں بدل گئی تو پکڑے جاؤ گے، اور اگر تنقید کی حد تک قلم چلتا رہا وہ تمہارا حق ہے. بس توہین اور تنقید میں فرق کر کے چلتے رہنا، یہی ایک نصیحت. تو شاگرد اولاد تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن تنبیہ توہین میں تبدیل ہوگی تو رد عمل آئے گا. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو، کل کو تمہیں عزت دینے والے بنے گے. تو ہمارا جو ماحول ہے نا، یونیورسٹی کی بات، اس لیے باتیں ضروری میں سمجھتا ہوں. اسکولوں میں ڈنڈے مار رہے، وہ ہاتھوں پہ الٹے ہاتھ کر کے ڈنڈے مار رہے. انسان ہے، جانور ہے. سب سے بڑا معلم میرا نبی آیا ہے. یہ ٹیچروں کو کہتا ہوں پڑھو اپنے معلم کی، سب سے عالی معلم کی سیرت پڑھو کہ وحشی انسان کو کیسے رضی اللہ عنہ بنا دی. جو لوگ یہ تانا دیتے ہیں یہ کوئی خاندان ہے، اس کا تو کوئی آدمی آج تک قتل نہیں ہوا، یہ بستروں پہ مرتے ہیں. ایسی قوم جن میں قتل ہونا فخر، ان میں کل 1018 جانیں قربان ہوئی اور پورے عرب میں اسلام آ گیا. 1018، 259 مسلمان اور 759 کفار، اور پوری دنیا میں پورے عرب میں اسلام آ گیا. کس طرح تربیت فرمائی. میرا ایک بچہ ذرا زیادہ ہی، وہ اس میں راجپوتی زیادہ ہے، تو وہ اسکول میں ڈالا تو چھٹی میں باغی ہو گیا، نہیں پڑھتا. استادوں کی مار نے اسے ایسا باغی بنایا. میں نے کہا اب یہ کہیں میرا ہی باغی نہ ہو جائے. میں کہا اچھا پتر نہ پڑھ، نیک بن جا، پڑھ نہیں. اس کے پیچھے استادوں کی حماقت، ڈنڈے بیزتی، ڈنڈے بیزتی. میں نے کہا اچھا چلو قرآن پڑھ لے، قرآن یاد کر لے. کہا جو وہ کر لیتا ہوں. چند پارے یاد کر کے وہ بھی چھوڑ دیا کہ وہاں بھی ڈنڈے. نہ قاری امان دے نہ استاد امان دے. انسان کوئی جانور تھوڑا ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ. ذہن بنانے کے لیے کھپنا پڑتا، اس کے لیے کوئی تیار نہیں. تو میں کہتا ہوں اپنے استاد کا ادب سیکھو، احترام. اس کی طرف سے سختی بھی آئے تو اسے برداشت کرو، تمہیں علم ملے گا. علم کے راستے کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ادب ہے. تو میرے نبی نے تربیت فرمائی. سالار پیدا ہوئے، شاہ سوار پیدا ہوئے، سیاستدان پیدا ہوئے، حکمران پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، محدثین مفسرین پیدا ہوئے، میدان جنگ کے ابطال دلیر پیدا ہوئے، راتوں کو رونے والے سجادہ نشین پیدا ہوئے. میرے نبی کی تربیت ہے. Message TV. This is your channel. This is your channel.